بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ صبح فجر کی پہلی آواز پر آنکھ کھل جانا بھی اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ایک ہے۔ سستی سے بڑھ کر انسان کا کوئی دشمن نہیں۔ لوگوں سے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، یعنی وہم لا علاج مرض ہے۔ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے اور آخرت کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مقیم بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ جو زخم تمہیں دوسروں نے دیے ہیں انہیں بھول جاؤ، جو زخم تم نے دوسروں کو دیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آتی ہے، الحمدللہ۔ سنو، مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت پوری ہے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے، بہت نقصان کرتی ہے۔ بساط عشق پر جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جلد سے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، زبان بند، آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ جلد سوکھ جاتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو۔ اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کچھ رشتے چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہونے پر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہن یا بیٹی کے گھر سے پانی تک نہیں پینا چاہیے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ وراثت میں ان کا حصہ کیسے ہضم کر جاتے ہیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔
نکاح اتنا پاکیزہ بندھن ہے کہ اسے باندھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کا مہر مقرر کیا، اور زنا اتنا بڑا گناہ اور ایسی قباحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے 10 سال قید میں گزارے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے ان واقعات میں کتنا بڑا سبق ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو۔ نماز پڑھا کرو، نماز ادا کرنے سے دل کو اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اپنے دل کی حالت کو کبھی گرنے نہ دو، لوگ تو گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا لے جاتے ہیں۔ انسان مسافر ہیں، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو کنارے جا لگو گے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے، اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے۔ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ یہاں مطلب پورا ہوتے ہی تعلق منہ پر مارے جاتے ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ہر انسان برا اور بے وفا نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے۔ ہر بار قصور ہواؤں کا نہیں ہوتا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ ہمارے بخت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں، ہمیں خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور نہ ہی واپسی کا کوئی تصور۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو پھر رکیں مت، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، یقیناً ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اپنی قسمت پہ غرور مت کیا کرو، اکثر بارش میں بھی گھر جل جایا کرتے ہیں۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ 5 باتیں نیکیوں کو پہاڑ جتنا بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1، مستقل صدقہ کرتے رہنے کی عادت، چاہے کم ہی ہو۔ نمبر 2، صلہ رحمی کرتے رہنا۔ نمبر 3، خدا کے راستے میں جہاد کرتے رہنا، چاہے جس نوعیت کا بھی ہو۔ نمبر 4، ہر لمحہ باوضو رہنے کی عادت۔ نمبر 5، ہر حال میں والدین کی اطاعت۔ انسان اپنی حیثیت سے نہیں، اپنے کردار کی بلندی سے جانا جاتا ہے۔ کئی لوگ صدیوں کی ریاضت کے بعد بھی اپنی شناخت نہیں کروا پاتے، اور کچھ لوگ چند لمحوں میں خود کو امر کر جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔
ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتہ ہے کہ خوش فہمی ہے۔ اگر بیوی پھول ہے تو شوہر خوشبو ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں کہ دونوں کے ملنے سے گھر کا آنگن مہکتا ہے اور بچوں کے آ جانے سے فیملی ایک گلدستے کی طرح بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، دوسروں کے رویوں سے پریشان ہو کے اپنے خوبصورت لمحات ضائع مت کریں، ایک ایک پل اچھے سے جئیں۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اس میں سکون صرف اللہ کو یاد کر کے اور اللہ کی محبت سے ہی آتا ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے، اگر کبھی اچانک ضمیر دل پر دستک دے تو سمجھ جائیں کہ خدا نے ہدایت کا پیغام بھیجا ہے۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے، ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، ماں کی بددعا عرش کو ہلا دیتی ہے، ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے، ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے، ماں جنت کا دوسرا نام ہے۔ والد کی ہر چیز مقدس ہوتی ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی، جن کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ سیدھے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ یہ سیدھی ہو جائے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ جب قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے ترسو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اسلام پر چلنا کتنا اہم تھا۔ ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین رب العالمین۔